الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین اکرام، دینی عقیدے کی اہمیت سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر عقیدے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ لاتعداد ہے۔ ان نعمتوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ نعمت ایمان کی دولت ہے، اور اس کی حفاظت بھی اشد ضروری ہے۔ ہر شخص کے ذمہ لازم ہے کہ ہر وقت اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کمی نہ واقع ہو۔ ایمان کی درستی کا مدار عقائد کی درستی پر ہے۔ اگر ایمان درست ہے تو جنت میں داخلہ ممکن ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ عقائد میں خلل اور کوتاہی ہے تو آخرت سے نجات کی کوئی صورت نہیں۔ اس لیے ایک شاعر نے فرمایا، ان العقائد کلھا اسن لاسلام الفتى انزا عمر واحد من بینہن فقد غوا۔ سارے کے سارے عقائد انسان کے اسلام کی بنیاد کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی ضائع کر دے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ شریعت مطہرہ دو اجزاء سے مرکب ہے، ایک عقیدہ، دوسرا عمل۔ اگر عمل میں کچھ کمی بھی رہ جائے تو اللہ پاک سے امید ہے کہ معاف فرما دے، یا اس عمل کے بقدر عذاب بھگت کر انسان جنت میں چلا جائے گا۔ بدعملی کی وجہ سے دائمی عذاب نہیں ہے، لیکن اگر عقیدہ خراب ہو جائے تو اس کے لیے دائمی عذاب ہے۔ عقیدہ اور عمل کے فرق کو اس مثال سے سمجھا جاتا ہے کہ عقیدہ مثل عدد کے ہے اور عمل مثل صفر کے ہے، کہ بغیر عدد کے صفر بیکار ہے، چاہے کتنا ہی صفر آپ جمع کر لیں ان کی اس وقت کوئی حقیقت نہیں جب تک ان کے ساتھ عدد نہ ملے، جبکہ ایک کا عدد بغیر صفر کے بھی کارآمد ہے، اگرچہ زیادہ مفید نہ ہو۔ اسی ترتیب سے جب صحیح عقیدے کے ساتھ عمل مل جائے گا تو وہ کارآمد رہے گا، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ عدد ایک کے ساتھ صفر ملتے ہیں 10 بن جاتا ہے، لیکن صفر میں شرط یہ بھی ہے کہ وہ ایک کے ساتھ دائیں طرف لگے تب 10 بنے گا۔ اگر بائیں طرف صفر لگائیں گے ایک کے تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح صحیح عقیدے کے ساتھ جب بھی عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوگا تو بہت ہی مفید ہوگا، اور اگر عمل خلاف سنت ہے تو اتنا مفید نہیں۔ ہاں، عدد یعنی عقیدے کا فائدہ پھر بھی حاصل ہوگا کہ دوزخ کے ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اس مثال سے وہ اعتراض بھی ختم ہو گیا جو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر ایک کافر یا مشرک اچھے اعمال کرتا ہے تو کیا وہ پھر بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائے گا؟ عموماً یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس سوال کے رفع کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اس کا جواب دیا جاتا ہے
جبکہ بد عمل مسلمان عذاب گناہ بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا؟ تو جواب ظاہر ہے کہ اس کے پاس ایک ہی نہیں ہے، یعنی صحیح عقیدہ جو جنت میں داخلے کی اولین شرط ہے، اور کثرت عمل اس کے بغیر مثل صفر ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں۔ نیز مسلمان کا جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اور کافر کا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہنا، جبکہ عمل دونوں کا ایک مدت پر محدود پر مبنی ہے۔ اس کی وجہ دونوں کی نیت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کافر کی چونکہ یہ نیت ہے کہ اگر ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہوں تو کفر ہی کرتا رہوں گا، اور مسلمان کی یہ نیت ہے کہ اگر ہمیشہ زندہ رہوں تو اسلام پر ہی رہوں گا۔ اس نیت کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت یا ہمیشہ کی دوزخ مقدر ہو گئی۔ نیز حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے واعظ المراد پر اس شبے کے رد میں ارشاد فرمایا، یہاں سے یہ شبہ بھی دور ہو گیا جو بعض رحم دل لوگوں کے دلوں میں آیا کرتا ہے کہ کافروں کے لیے ہمیشہ کے لیے خلود فی النار کیوں مقرر ہوا؟ کفر تو اس نے کیا تھوڑی مدت یعنی دنیا کی زندگی میں، اور سزا ہمیشہ کے لیے جہنم۔ یہ تو بظاہر عدل کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کافر نے اللہ جل شانہ کے ساتھ جب شرک اور کفر کیا تو اس نے اللہ جل شانہ کے حقوق غیر متناہبہ کو ضائع کیا، اور حقوق غیر متناہیہ پر سزا غیر متناہی موافق قاعدہ عقل کی ہے۔ اس لیے اشد ضروری ہے کہ ہم عقیدہ درست کریں۔ اجمالی طور پر 7 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے جن کا ذکر ایمان مفصل میں کیا گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے پیغمبروں یعنی رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر، اس بات پر کہ تقدیر کا اچھا اور برا ہونا اللہ کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے پر۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے انہی چیزوں کے ساتھ کچھ دوسری چیزوں کے بارے میں کس قسم کے عقائد رکھنے چاہیے ان کو قدر تفصیل سے بیشتی زیور میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بارے میں محترم جناب غلام سرور صاحب دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے جو ضروری عقائد بیشتی زیور میں لکھے ہیں، اگر تم ان پر عنوانات لگا کر مشکل الفاظ کو حاشیے میں حل کر دو تو ہم اس کو تباہ کر دیں گے، تاکہ عام مسلمان اس سے استفادہ کر کے کم از کم اپنے عقائد درست کر لیں اور دوزخ کے دائمی عذاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میں نے اس امید پر کہ شاید اللہ رب العزت مجھے بھی اس عمل کی برکت سے آخرت سے محفوظ فرمائے، یعنی آخرت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ان کے اس حکم کو تسلیم کرتے ہوئے مشکل الفاظ کی تشریح کر دی اور عنوانات قائم کر دیے۔ اسی طرح پیغمبروں سے متعلق عقائد کے بیان میں کچھ اضافہ مفتی عبدالقدوس ترمذی رحمہ اللہ کے رسالے عقائد اہل سنت والجماعت سے کیا ہے۔ انہوں نے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عقائد ذکر کیے ہیں جو علماء دیوبند کے مصدقہ کتاب العقائد الہند سے ماخوذ ہے، جس کی تصدیق دیگر اکابر کے ساتھ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی کی ہے۔ اس پر ہم نے عنوانات قائم کر دیے ہیں۔ اسی طرح ضروری عقائد کے ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی باتوں کے ذکر کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی گئی
جس کے ارتکاب سے انسان کی ایمان میں خلل پڑتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ انسان کے ایمان میں خلل پڑتا ہے اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے، یا بعض ایسے بڑے گناہ جن میں اکثر لوگ مبتلا ہیں، جن میں سے بعض باتیں کلی کفر اور شرک ہے، اور بعض کفر اور شرک کے قریب، بعض گناہ کبیرہ، بعض بدعت وغیرہ، تاکہ لوگ ان سے بچ سکیں۔ چنانچہ حضرت تانوی رحمہ اللہ ہی کی ایک دوسری تصنیف تعلیم الدین سے ایسی باتیں منتخب کر کے آخر میں درج کر دی گئی ہے تاکہ ان سے بچنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عقیدے کی اور ہماری دنیا کی زندگی کی غلط عقائد اور غلط عقیدے رکھنے والوں سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔